اس رمضان مبارک مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن آغاز کرتے ہیں. آئیے اور مفتی صاحب سے ذرا سب سے پہلے میرا خیال ہے مفتی صاحب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جن کو قرآن سمجھے اور جو قرآن کو سمجھیں، جو قرآن کے ظاہر کو بھی سمجھیں اور باطن کو بھی سمجھیں، ان کو قرآن کیسا سمجھتے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے اور خوبصورت الفاظ میں ہے. حق تو یہ ہے کہ اور سچ یہ ہے اور یہ حقیقت ہے جسے ماننا چاہیے کہ تمام انسان مل کر بھی فضائل مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ بیان کریں صبح قیامت تک، واہ، پھر بھی اس کا ایک حصہ بیان نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کیا کیا اللہ رب العزت نے جو حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل خود آشکار فرمائے وہ ہماری عقول اور افہام کی کیپیسٹی کے مطابق بتائے. بالکل صحیح. ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابن عباس کی. حضرت ابن عباس بہت بڑے قرآن کے عالم ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر آیات اس امت میں حضرت علی کی فضیلت اور منقبت میں اتری ہیں، اس امت میں کسی اور کے حوالے سے اتنی فضیلت پر آیات نہیں اتری. اللہ. اب بعض نے اس کی تعداد 300 بتائی ہے، بعض نے اس سے بھی زیادہ کا ذکر کیا ہے. اب اس میں سے چند ایک آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں خود حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ نہ مجھ سے پہلے اور نہ میرے بعد قیامت تک کوئی اس آیت پر عمل کر سکا نہ کر سکے گا. اللہ. قرآن کی اس آیت پر صرف میں نے عمل کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی دنیا میں واحد ہستی اس ابتدا سے لے کے انتہا تک. انتہا تک اللہ. آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اتارا. کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ حضور سے سرگوشی میں بات کریں، ٹھیک ہے، تنہائی میں حضور کے کان کے قریب کچھ کہہ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک حکم صادر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. تو ہمارے حبیب سے سرگوشی کرنے سے قبل صدقہ دو. اللہ. صدقے کے بعد تمہیں اجازت ہوگی کہ تم ہمارے حبیب سے سرگوشی کر سکو. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دینار صدقہ کیا. ٹھیک ہے. اور 10 سوال حضور سے سرگوشی میں پوچھے. واہ. ابھی حضرت علی فارغ ہوئے تھے تو اس آیت کے حکم کی منسوخیت کا آرڈر آ گیا. یعنی وہ آیت نازل ہوئی، یہ معاملہ ہوا اور منسوخ ہو گئی. اور وہ اتنا ہی ٹنیور تھا کہ حضرت علی یہ آیت صرف حضرت علی کے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ آئی حضرت علی کے لیے. اچھا، پھر دوسری بات یہاں سرگوشی کی بات آئی. ترمذی میں ایک حدیث ہے، طائف کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو قریب بلایا اور ان کے کان کے قریب اپنے لب کیے اور ان سے سرگوشی میں بات فرمائی. طائف کے لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے. اس میں کچھ منافقین تھے کہ حضور حضرت علی سے سرگوشی کر رہے ہیں اور وہ بات ہمارے سامنے ظاہر نہیں کر رہے. یہ بات انہوں نے حضور کے سامنے کی اور ان کا مقصد اعتراض تھا. اللہ. اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے سرگوشی کی ہے؟ یہ میں نے سرگوشی نہیں کی، یہ اللہ نے علی سے سرگوشی کی. اللہ اکبر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ علی سے ایسے بات کریں. ایک آیت میں اور بیان کر دوں پھر آپ آگے بڑھیے گا مختصراً. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. پل صراط پر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ روک لو سب کو، ایک سوال کا جواب سب کو دینا ہوگا، پھر آگے بڑھیں گے. اب امام دہلوی نے اس آیت کے تحت لکھا، حضرت ابو سعید خدری کی روایت لائے ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے، انہیں روک کر حضرت علی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا تیرے سینے میں ان کی محبت ہے؟ اس کے اقرار، اس کے اعتراف کے بعد اسے اجازت ہوگی ہاں اب پل صراط سے تم پوری حفاظت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پار جا سکتے. یعنی حب علی علیہ السلام پل صراط سے گزرنے کا پرمٹ ٹھہرا. پرمٹ ہے بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، یہ اتنا اہم ترین سوال ہے کہ آج کے اس دور میں جو لوگ نفرتوں کی بنیادیں رکھ رہے ہیں، نفرتوں کے کانٹے محبتوں کی شاہراہ کے راستے میں بچھا رہے ہیں، اور تھوڑا سا ان کانٹوں کو ہٹانے کی، بلکہ زیادہ ہٹانے کی ضرورت، بلکہ مکمل ہٹانے کی ضرورت ہے کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں آپ علیہ السلام کا جو کردار ہے ایز چیف جسٹس بھی اور ایز مشیر خاص، بتائیے ذرا کیا. جی ہاں، امیر المومنین علی کا یہ وصف خاص ہے اور آپ کا طرہ امتیاز ہے کہ اگرچہ ترتیب خلفاء میں آپ چوتھے نمبر پر ہیں، لیکن نظام خلافت میں پہلے سے لے کر آخر تک آپ کی شرکت رہی ہے. واہ.
اور آپ نے تمام عہدے جو بھی ہر خلیفہ وقت سے آپ کو دیے گئے، جس میں چیف جسٹس کا ہونا، مشیر خاص کا ہونا، وہ سارے حضرت علی نے نہایت خوش دلی سے مشورے بھی دیے، اور جو احکام دیے جاتے تھے ان پر آپ عمل پیرا بھی ہوتے تھے۔ خلفائے راشدین بھی انہوں نے بھی ہمیشہ اسی محبت اور خلوص سے حضرت علی سے مشورے کیے، اور مشورہ لینے میں کوئی آر بھی نہیں جانا، اور اس مشورے کے اس کی حضرت علی کی اصابت رائے کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ واہ 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 واہ۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو سال ہجرت کا تعین ہے، آج بھی ہم 1443 یا اتنا ہجری ہے، تو امیر المومنین علی کی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ جی ہمیں اپنے آغاز تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعین کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس جا رہے تھے تو اس وقت بھی ساری مشورت حضرت علی کی تھی، جبکہ آپ رکنا چاہتے تھے۔ ہاں جی، مشورہ آپ کا تھا کہ نہیں، آپ کو جانا چاہیے، آپ کو خود جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت علی نے ایک مشورہ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک لشکر کی سربراہی کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے عرض کیا کہ آپ اس وقت علامت وحدت اسلام ہیں، آپ مرکز اسلام میں موجود رہیے، بالکل ٹھیک، اور سپہ سالار بنا کر آپ کسی اور کو بھیجیے۔ حضرت عمر فاروق کا بھی یہ معاملہ تھا، ان کو بھی یہ مشورہ دیا، ان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا۔ بیت المال کے معاملات میں اور جو بھی مقدمات آتے تھے اور علمی معاملات ہوتے تھے، ہمیشہ حضرت عمر کا کیسا غیر معمولی قول ہے، بالکل ایسا کہ اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آپ دیکھیے کیسا غیر معمولی، بہت صحیح ورڈ آپ نے صاحب۔ اور ایک قول ہے حضرت عمر کا کہ یا اللہ وہ دن نصیب نہ ہو مجھے جب کوئی مشکل پیش آئے اور ابو الحسن موجود نہ ہو، اور یہ اجتماعی طور پر تمام صحابہ کے اقوال تمام صحابہ کے ہاں موجود ہے، یعنی یہ تو پھر ضرب المثل بن گئی، ضرب المثل بن گئی، یعنی یہ اصلاً قول حضرت عمر فاروق ہے، اور اس کے بعد وہ پورے عرب میں اور صحابہ کرام میں الخصوص اس سے آپ کی ذکاوت اور ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب دو باتیں اور بتائیے، یہ خاص طور پہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، اور سب سے پہلا فتنہ جو مانین زکوٰۃ کا اٹھا، یا مسلمہ کذاب کا، یا جو دیگر دعویدار تھے نبوت کے، اس معاملے کے اندر بھی مولا کائنات کی جو مشاورت ہوئی تھی۔ جی بالکل، دیکھیے اس سے ایک سٹیپ پہلے ہم آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر آخرت ہے، وہ یعنی مدار ایمان ہے، یعنی جزو ایمان ہے آپ کی حیات طیبہ کا، وہ سارا فیض حضرت علی کو ہمیشہ کی طرح آپ کا تقرب خاص حاصل رہا، اور وہ راز و نیاز کی باتیں، وہ سرگوشی کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی اسی طرح ہوئی۔ اب اس کے بعد 6 مہینے کا ایک دور ہے جو حضرت ابوبکر سے آپ نے بیعت نہیں کی، حضرت فاطمہ الزہرا کی علالت تبا کی وجہ سے، مگر اس دوران بھی جو مشوروں کے معاملات ہیں اور آپ کی جو خدمات ہیں وہ میسر رہیں۔ یہ بھی چونکہ وہ فرض عین ہو جاتا ہے کہ آپ امت کی بہتری کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کسی مشورے سے دریغ نہ کریں، تو آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھا، مسلمہ کذاب کے مسئلے میں اور مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں جو بھی آپ کی جو مشاورت تھی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تنولی صاحب، آپ کی خلافت، ظاہر ہے وہ خلافت بھی ایسی ہے کہ جس کے اندر بڑی ٹربلنس تھی اور فتنہ بہت بپا ہو چکا تھا، فساد بہت بپا ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود جو کنٹرول ان کمان آپ نے کیے اور جس انداز سے آپ نے گورننس کی ہے، بتائیے ذرا۔ جی جنید صاحب، سیدنا علی مرتضیٰ کی شان اتنی بلند ہے اور آپ کا کردار جو ہے ملت اسلامیہ کے لیے ایک اتنا بڑا آئیڈیل ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی اسے نظر انداز یا اوجھل نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے خلافت کا نقطہ اٹھایا، جنید صاحب، سیدنا علی مرتضیٰ کے ذکر کے بغیر خلافت راشدہ مکمل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ پوری خلافت راشدہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی خلافت راشدہ جن ویلیوز کا نام تھا، جن اقدار کا نام تھا، ان کی حفاظت پر تمام اقوال سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمائی، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی ریاست بہت پھیل چکی تھی، بالکل ٹھیک، ایمان اور دنیاوی مفادات کے درمیان توازن ختم ہو چکا تھا، اکابر صحابہ کی تعداد کم ہو رہی تھی، نئی نسل جوان ہو گئی، نئے نئے لوگ آ گئے، نئی نئی تہذیبیں آ گئیں، آپ کا جو پورا کلچر تھا وہ چینج ہو رہا تھا، پوری سویلائزیشن چینج ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کو خلافت نہیں ملی، خلافت کو سیدنا علی مرتضیٰ ملے۔ اگر سیدنا علی مرتضیٰ اس فتنے کے زمانے میں نہ ہوتے تو وہ ویلیوز پریزرو نہ رہتی۔ آپ نے اس سطح پہ جا کے، آپ دیکھیں آپ سے پوچھا گیا کہ لوگ تو چھپ کے مشورے کرتے ہیں اور سارا پلان کرتے ہیں اور آپ پبلک میں مشورے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ذرا احتیاط نہیں کرتے؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا یہ ملوکیت نہیں، یہ خلافت ہے۔ واہ واہ واہ، میں اس طرح ہی کروں گا، کیا اچھی بات، یہ مشاورت کے بغیر خلافت ہو نہیں سکتی۔ واہ، یعنی وہ زمانہ جب قدم قدم پہ سازشیں تھیں، ایسا ہی اس زمانے میں ایسا ہی اپنے ہر تحفظ کو بڑا اطاق رکھتے ہوئے بالکل ٹھیک ہے، سیدنا علی مرتضیٰ
ان ویلیوز کو پریزرو کر رہے تھے, ان اصولوں کو پریزرو کر رہے تھے. یعنی آپ دیکھیں آپ کے جو گورنرز تک کو آپ نے سسپینڈ کیا, دیکھیں نا عمال کو جس طرح سے منتخب کیا کرتے تھے, سینا علی مرتضیٰ ہیں, گورنر اپوائنٹ کرنے کے بعد ہر گورنر پہ ایک نگران ہوتا تھا. بتائیے کہ گورنر ایک نگران حکومت کا اور ایک نگران کا نگران ہوتا کہ آپ اس کی گورننس کو مانیٹر کرو. واہ. اور جب شکایات آتی تھیں, کتنے گورنر تھے جو جیل میں گئے, بالکل صحیح, سسپینڈ نہیں ہوئے, ہاں. جیلوں میں بھجوایا. بالکل ایسے, بالکل ایسے. آپ کے ڈاکومنٹس دیکھیں جو آپ ہدایات دیتے تھے, جو اقرارنامے آپ گورنرز کو ایشو کرتے تھے, وہ آج بھی ایک رہنما ہیں گورنرز کی. اور یعنی وہ اثاثوں کا پورا ڈکلیئر ہونا, جیسے آج ہی کی ٹرم میں آپ بات کر لیں کہ اثاثوں کا ڈکلیئر ہونا, اس کے سٹیٹس کا ڈکلیئر ہونا, سب کچھ ڈکلیریشن ہونے کے بعد پھر اسے منتخب. دیکھیں جنید صاحب, ہم گریجولی اس طرف جا رہے ہیں, انسانیت گریجولی اس طرف گئی ہے کہ گورننس اس طرح ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اور جس منزل پہ آپ نے پہنچنا ہے وہ منزل سینا علی مرتضیٰ نے پہلے ڈیفائن کر دیا. بھائی یہ ہے آپ کا آئیڈیل. واہ. علامہ نے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اسلام کی جمہوریت 30 سال رہی ہے. ٹھیک. ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اسے کنٹینیو کر کے انسانیت تک نہیں پہنچا سکے. ہائے ہائے ہائے. یہ اعزاز تاریخ نے پھر ویسٹ کو دیا. اللہ. اچھا, ویسٹ میں بھی روشنی یہیں سے گئی. بالکل صحیح. روسو جس کی سوشل کانٹریکٹ بائبل ہے ڈیموکریسی کی, اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود تھی. تاریخ بتاتی ہے, قرآن مجید کا فرینچ ٹرانسلیشن اس کے پاس موجود. بالکل ٹھیک. ہمارے آثار اس کے پاس تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سینا علی مرتضیٰ کے بعد اگر ملوکیت شروع نہ ہوتی تو یہ فیضان خلافت راشدہ کا براہ راست انسانیت تک اسلام کے ذریعے پہنچتا. بالکل صحیح. تو جو اعلیٰ ترین اقدار تھیں. اور سینا علی مرتضیٰ کا ذکر کرنے کا ایک اور مقصد کیا ہے جنید صاحب؟ ایک اور مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس رسالت کے دیے ہوئے نظام کی کنٹینیوٹی کا پریکٹیکل پریسیڈنٹ موجود ہے. واہ واہ واہ. اب یہ نہیں کہہ سکتے وہ تو حضور تھے, وہ تو رسول تھے, وہ تو دور نبوت تھا. آپ یہ دیکھیں نا, ہم کیسے اس پہ عمل کریں؟ قاضی شرعی کی عدالت ہے, عدل و انصاف کیسے قائم کیا آپ نے؟ سبحان اللہ. اس کی مثال ملتی نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ بتائیے نا, دیکھیں آپ کی گورننس ہی ہے نا پوری. دیکھیں جب آپ عدالتوں میں گئے, اور حکومت کا عدالتوں سے تصادم نہیں ہے, تصادم نہیں ہے. دیکھیں آپ خود جج رہے ہیں نا, آپ خود جج رہے, اور آپ سے زیادہ عدلیہ کا جو پروٹوکول ہے, عدلیہ کا جو طریقہ کار ہے, جو جسٹس ایڈمنسٹریشن ہے, وہ کس سے سکھانی ہے انسانیت کو؟ جس طرح سے آپ نے بطور جج فیصلے کیے, اور اپنے خلافت کے زمانے میں جس طرح آپ خود عدالتوں میں پیش ہوئے, اور جس طرح ڈسپلن دیا عدالتوں کو, وہ آج تک انسانیت کے لیے رہنما ہے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب آپ ماشاءاللہ سادات ہیں, صاحب سلسلہ ہیں, صاحب گدی ہیں. آپ ایک ظاہر ہے ہمارے لیے تو مولا کائنات کی ہستی وہ ہیں کہ ان کے نقشے پا پہ اگر ہم چل پڑیں اور ان کی قدم سے لگی ہوئی خاک کا ایک ذرہ بھی ہمیں میسر آ جائے تو ہماری دنیا اور آخرت بن جائے. یہ جو نسبت ہے مولا کائنات کی, یہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب ماشاءاللہ علماء نے یہاں بیان کیا اور بڑا خوبصورت بیان کیا. میرا تو ایک بڑا, میں تو عالم ہی اسے مانتا ہوں جس کے دل میں حب علی ہو اور زبان پہ ذکر علی ہو. واہ. اچھا, میں ایک 2-3 وقت بڑا کم ہے, موضوع اتنا بڑا ہے کہ کل جہانوں کے سمندر اگر سیاہی بنا دیے جائیں اور کل درخت جو ہیں وہ ان کی قلم بنا دی جائیں تو علی کے عین کا وصف بھی کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا. واہ واہ واہ. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں مولا کائنات, اب یہ دیکھیں کسی اور بندے کو مولا کائنات کہا گیا, پوری کائنات کا وارث, پوری کائنات کا آقا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رسول کریم نے فرما دیا, مہر ثبت کر دی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اگر میں آسان الفاظ میں, آپ کے بہت سارے آڈینس محبت والے ہوتے ہیں وہ عربی کو اس طرح نہیں سمجھتے, تو بات یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہوگی کہ جس نے رسول اللہ کی ذات کریم کو ماننا ہے اس کو علی کو ماننا پڑے گا. واہ واہ واہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر محبت عشق رسول کے جو دعوے دار ہیں اگر ان میں حب علی نہیں ہے تو وہ وہاں بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں, دروغ گوئی سے کام لے. اللہ. کوئی آدمی رسول پاک سے محبت کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ مولا علی سے, حسنین کریمین سے, جناب خاتون جنت سے عزت والی محبت نہ کرے, ادب والی محبت نہ کرے. اللہ. اور بات یہ ہے کہ پھر نشانیاں تو سرکار نے خود دی. اب دیکھیں مولا علی کے بارے میں نسبت دیکھیں, ہجرت کا موقع آتا ہے تو بستر کس کو ملتا ہے؟ علی کو. اللہ. اس کے بعد میں نے صوفیاء سے اور اولیاء سے یہ بات سنی ہے کہ جناب علی کا جو رشتہ خاتون جنت سے ہوا وہ اس زمین پہ نہیں ہوا, آسمانوں پہ. وہ آسمان, کسی کو یہ شرف حاصل نہیں, کسی کو یہ شرف حاصل نہیں. اور بھی لوگوں نے تقاضا کیا مگر رسول اللہ نے بھی اس میں یہ فرمایا کہ میں تو وہی کروں گا جہاں سے وہ حکم. اور وہ دیکھیں, پھر آپ یہ دیکھیں کہ حسن اور حسین ان کا والد علی. اور اس کے بعد ایک اور بات, کیونکہ وقت بہت کم ہے, 2 باتیں آپ کو سنا دوں. اصل میں مولا علی کو نبی پاک سرکار نے یہ فرمایا کہ اے علی تم خط امتیاز ہو مومن کے اور منافق کے درمیان. اب آپ غور کر لیں, جو علی کو ماننے والا ہے وہ مومن ہے, جو نہیں ماننے والا وہ منافق. اچھا, مجھے یہ عقل کے اندروں کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ علی کو ماننے کا مطلب باقیوں کی نفی نہیں ہے, یہ سمجھ نہیں آتا. ہم نے ہر کسی کو ماننا ہے, جو حضور کی نسبت ہے وہ ماننا ہے, مگر جو میرے نبی کی,
نسبت مولا علی سے ہے. دیکھیں اگر سرکار کا بچپن دیکھیں, ورنہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سرکار, بلکہ تمام عاشق یہی سمجھتے ہیں کہ سرکار آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھے, آدم علیہ السلام اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو ظاہری ایک دور ہے تو اس میں بھی ہے تو مولا علی کے والد گرامی حضور کے چچا, وہ حضور کے امین رہے. پھر جب 42 سال اور پھر جب امانتوں کو لوٹانے کا وقت آیا ہجرت کے موقع پہ نبی کریم نے تو اپنی جگہ پہ مولا علی کو بٹھا کے گئے, امین کو بہترین امین ملا. چوتھی جگہ بولے آپ, چوتھے خلیفہ ہیں خلافت راشدہ کے نمبر میں, مگر چوتھے خلیفہ کو اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب عمر فاروق, جناب عثمان غنی, ان کی معاونت کے لیے بھی علی ضروری تھے, لہذا تینوں کی معاونت کرنے کے بعد آئے. بخاری صاحب بڑی سادہ. اور ایک میں آخری بات آپ سے کر لوں پھر آپ کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں حضرت, میں نقشبندی ہوں, مطلب اس در کا خاک روب ہوں, لیکن میرا سلسلہ نقشبندیہ مجددی ہے جس کو لوگ مانتے ہیں, اور آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو نقشبندی مجددی کہتے ہیں, مگر مولا علی کے اور اہل بیت کے ذکر سے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے, وہ اپنی اصلاح کریں. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی سے کسی نے پوچھا مکتوبات شریف میں کہ کس طرح بنتا ہے ولی, کس طرح بنتا ہے, تو جس طرح کہا کہ ولی کس طرح بنتا ہے, تو آپ نے فرمایا, میں ذرا اس کو تیز کرتا ہوں کہ حسنین کریمین کی سفارش اور جناب خاتون جنت کی رضا اور مولا علی کی مہر اس کے کندھوں پہ ثابت ہوتی ہے تو ولی بنتا ہے. اس میں سن لیں جو پارٹ بھی ہے ایک لفظ کا ہے. اب دیکھیے ٹائم کیپسول کیا گیا, اور مجدد پاک فرماتے ہیں کہ بلکہ فقیر کا گمان غالب یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی امت میں سے بھی جو ولی ہو گزرے ہیں وہ مولا علی کے کرم سے. اب اس میں مکتوبات شریف میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بڑی سادی سی بات ہے, آپ نے کہا نا کہ نقشبندی اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا سے نرالا ہے علی والوں کا. ڈاکٹر صاحب, ذکر حیدر ہی حوالہ ہے علی والوں کا. اپنے بچوں کو سناتے ہیں علی کی باتیں, اپنے بچوں کو سناتے ہیں علی کی باتیں. کام یہ اعلیٰ و بالا ہے علی والوں کا. اور کربلا, مشہد و بغداد جہاں بھی جاؤ, کربلا, مشہد و بغداد جہاں بھی جاؤ, پھیلا ہر سمت اجالا ہے علی والوں کا. اور بخاری صاحب آپ کی نظر ہے کہ منکر مولا علی پر ہے نحوست چھائی, منکر مولا علی پر ہے نحوست چھائی, آب کوثر کا پیالہ ہے علی والوں کا. اور عزتیں دنیا میں ساجد ہیں علی والوں کی. مفتی صاحب, عزتیں دنیا میں ساجد ہیں علی والوں کی, درجہ جنت میں بھی اعلیٰ ہے علی والوں کا. مفتی صاحب ذرا بتائیے حدیث پاک. شہباز صاحب نے بھی اشعار پڑھے ہیں, آپ نے بھی اشعار ہی پڑھے ہیں, میں بھی وہ اشعار پڑھنے لگا ہوں جو خود مولا علی نے اپنی منقبت. سبحان اللہ, سبحان. بتائیے سنائیے. حضرت علی مرتضیٰ نے جو اپنی منقبت خود پڑھی, پورا ایک قصیدہ ہے, اس کے 4 اشعار آپ پیش کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اس کے حوالے سے لکھا ہے, یہ ہر مسلمان پر واجب ہے انہیں حفظ کرے, اچھا بات ہے, تاکہ فضائل مرتضوی پر اسے اطلاع رہے. وہ اشعار کیا ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو فضیلت بخشی ہے وہ میرا ہی حصہ ہے. وہ اس کا پہلا شعر اس طرح ہے, بلکہ دوسرے شعر سے میں آغاز کرنے لگا ہوں. وَجَعْفَرُ الَّذِي يُدْحِي وَيُمْسِي يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابْنُ أُمِّي وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سَكَنِي وَعُرْسِي مَشُوبٌ لَحْمُهَا بِدَمِي وَلَحْمِي وَسِبْتَ أَحْمَدَ ابنایا منہا فَأَيُّكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي. اور آخر میں آپ فرماتے ہیں سبقتکم إِلَى الْإِسْلَامِ طُرًّا غلام ما بلغت اوان حلمی. مولا علی فرماتے ہیں دیکھو میری کیا عظمت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی کہا, اور آپ میرے سسر ہیں, اور سارے شہیدوں کے سردار حمزہ میرے چچا ہیں, میرے بھائی جعفر ہیں جو صبح و شام ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہیں. اللہ اکبر. اور تمہیں پتہ ہے میری دلہن کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین. وہ میری دلہن ہے, میرے گھر کا چراغ اور روشن ہے. اور پھر آپ فرمانے لگے کہ میرے جو شہزادے ہیں وہ نبیوں کے سردار کے نواسے ہیں. اب مجھے بتاؤ کیا کسی انسان کو فضیلت کا یہ حصہ دیا ہے؟ اور فرمانے لگے ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا, میرے کان میں کلمہ حق گونجا تو میں نے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت علی سے کہ اللہ نے جو 3 خاص اعزاز آپ کو بخشے ہیں, مجھے اگر روئے زمین کی ساری دولت دے دی جائے میری نزدیک یہ دولت ہیج ہے, یہ اعزاز بڑے ہیں. پہلا فرمانے لگے آپ کو اللہ نے اپنے حبیب کی شہزادی عطا کی. دوسرا آپ کا شرف یہ ہے کہ رسول اللہ نے خیبر کے دن فرمایا تھا کہ میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس سے خدا اور مصطفیٰ محبت کرتے ہیں, اور وہ شخص خدا اور مصطفیٰ سے محبت کی سند دی, اور پھر آپ کو وہ جھنڈا دیا گیا. اور تیسرا یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مسجد نبوی کے اندر حالت جنبی میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے سوائے مجھے اور علی مرتضیٰ کو. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو حضرت عمر ہی تھے جنہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، اے علی مرتضیٰ مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ، اے علی مبارک ہو آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہیں. اور مجھے کہنے دیجیے گا جنید بھائی، خدا کی عزت و جلال کی قسم، وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جو حضرت علی کو مولا نہ مانے. دوسری رائے نہیں ہے اس میں، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے ایمان کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو چند مصرے کہ دیکھو تو دین و دنیا کا سلطان علی ہے، دیکھو تو دین و دنیا کا سلطان علی ہے، قبر کا اور حشر کا سامان علی ہے، ایمان کے متلاشیوں ایمان کی کہہ دوں، ایمان کی قسم میرا ایمان علی ہے، باغ بہشت کا وہ گل تازہ علی ہے، گر شہر ہے نبی تو دروازہ علی. اب بتلائیے کہ جو تصوف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر جو تصوف کی دنیا کے لوگ ہیں مولا کائنات کے در سے کس طرح سے صدقہ جی جنید صاحب، مرزا غالب نے جو کہا ہے نا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں، تو یہی مسلک صوفیاء ہے. امیر المومنین علی کی جو پہلی نظر پڑی تھی دنیا میں آنے کے بعد چہرہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کا اجر انہیں ملا کہ ان کے لیے کہا گیا وجہ اللہ الکریم، اللہ، اور اس کا اجر انہیں ملا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا. ٹھیک، صوفیاء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ جامع اوصاف انبیاء ہیں. واہ واہ واہ. جس کو نسبت رسول بتمام و کمال حاصل ہو گئی اس کو تمام انبیاء کی نسبتیں بھی حاصل ہو گئی. واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ علی میرے اور تمہارے درمیان وہ نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی، سوائے اس کے کہ تمہیں نبوت حاصل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، علی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے بت شکنی کروائی گئی. بالکل ٹھیک. نسبت ابراہیمی. بت شکنی کے دوسرا مظہر وہ صنادید قریش اور مشرکین کے اکابر کی بت شکنی کرنا تھا جنگوں میں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت مسیحائی حاصل ہے. درست. دلوں کو ان کی محبت راحت پہنچاتی ہے. ایمان کی جو ہے نا جی تکمیل وہ حضرت علی اور ان کے خانوادے کی محبت میں شامل ہے. حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں، بہت بڑی مدح لکھی اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا سارا علم، میرا سارا فضل، میری ساری شاعری، میری ساری خوش بیانی اس ایک لمحے کا تصدق ہے جو میں نے خواب میں امیر المومنین علی کی زیارت کی. ہائے سبحان اللہ. ہاں جناب. اب حضرت مولانا جامی جیسا عاشق رسول وہ اپنے تمام علوم و فنون کو اس باب مدینۃ العلم کا ایک ذرہ قرار دے رہا ہے، اور حق یہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا انا مدینۃ العلم، تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ محض علم نہیں ہے، یہ انا مدینۃ الحکمت بھی ہے، انا مدینۃ العشق بھی ہے، انا مدینۃ الایمان بھی. واہ 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 واہ. اور یوں میں عرض کر دوں اگر آپ اجازت دیں، بالکل. اس عشق کے شہر میں، اس علم کے شہر میں، اس حکمت کے شہر میں داخل ہو گئے تو دروازہ مولا علی سے جانا پڑے گا ورنہ داخلہ نہیں ملے گا. جی ہاں یہی ہے. اور حضرت مجد الافسانی نے جن کا ذکر خیر ہوا، ہمارے صوفیاء میں بر صغیر میں 3 مفکر صوفیاء ہیں جن میں حضرت شیخ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی. ان تینوں کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ایک تو براہ راست حضرت علی کو منتقل ہوا اور ایک بتوسط حضرت فاطمہ زہرا منتقل ہوا. اللہ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو بات میں نے عرض کی ولایت کی، بالکل، یعنی مرج البحرین ہیں حضرت علی، فیوز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صوفیاء سچ پوچھئے حضور تو حضرت علی کے مقابلے میں نہ طلقاء میں سے کسی کو، نہ کسی ایسے شخص کو جو کبھی باغی رہا ہو اور غدار رہا ہو اور جس نے کبھی شرک کیا ہو، برابر نہیں جانتے ہیں. اللہ. حضرت علی وہ شخص ہیں جن کی زندگی کے ایک لمحے پر بھی شرک کا سایہ نہیں ہے، اللہ، گناہ کبیرہ کا سایہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ کا سایہ نہیں ہے. اللہ. اور سب سے زیادہ آپ کی شان میں آیات اتری ہیں، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جس محبت سے یاد کیا ہے، جس علی کے ساتھ حق ہے، جس علی کے ساتھ قرآن ہے، جس کی محبت نشان ایمان ہے، جس کے بارے میں میل رکھنا کفر و عصیان کی نشانی ہے، اس علی جیسا کون ہے؟ اللہ. صوفیاء نے جو کچھ پایا ہے
امیر المومنین حضرت علی کے در سے پایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں شہباز بھائی, اور ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر, بخاری صاحب آپ کی نظر ہے کہ دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے جس کا نہیں جواب وہ ہمت علی کی ہے. مفتی صاحب دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے جس کا نہیں جواب وہ ہمت علی کی ہے. آئی جو حق کے کام وہ طاقت علی کی ہے. لرزہ ہے جس سے کفر وہ قوت علی کی ہے. کیا امتیاز کیا امتزاج رخ پہ ہے روب و جلال کا, کیا امتزاج رخ پہ ہے روب و جلال کا. حق ہے کہ بے مثال وجاہت علی کی ہے. بدر و احد حنین ہو یا کوئی جنگ ہو اپنی ہی مثل آپ شجاعت علی کی ہے. 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج, 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج, لیکن دلوں پہ آج بھی ہیبت علی کی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے علمی مقام جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. جی بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ دلوں پہ آج بھی ہیبت علی کی ہے. علامہ نے کہا تھا کہ مسلم اول شہ مرداں علی, عشق را سرمایہ ایمان علی, شیر حق این خاک را تسخیر کرد, این گلے تاریک را اکثیر کرد. اللہ مرتضیٰ کہ استیگ او حق روشن است, سبحان بو تراب ز فتح اقلیم تن است. اب دیکھیں کیا شان ہے سیدنا علی مرتضیٰ کی. علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی شان یہ ہے کہ آپ نے اس خاک کو مسخر کیا اور بو تراب ٹھہرے. اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بو تراب کا خطاب دیا, بو تراب کا ٹائٹل دیا کہ آپ نے وہ خاک جو ہمارے ہاں گلے تاریک ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, آپ نے اس کو اکثیر بنا دیا. اللہ. اور وہ مان دیکھیں وہ محبت کہ سرکار علیہ السلام مٹی مبارک کو صاف کرتے جاتے ہیں اور بو تراب سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب آپ علم کی طرف آتے ہیں جنید صاحب, تو سیدنا علی مرتضیٰ کی شخصیت جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ماراج البحرین ہے, علم ظاہر ہو یا علم باطن دونوں کا سمندر ہے, دونوں کی انتہا ہے. یعنی یہ آپ کے علم ظاہر کا یہ عالم ہے نا کہ عمر فاروق فرما رہے ہیں اے اللہ مجھے کسی ایسے مسئلے سے دو چار نہ کرنا جس کے حل کے لیے وہ الحسن موجود نہ ہو. اللہ. مطلب کیا ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے ہاں جب کسی مسئلے کا حل نہ ملا تو وہ کہاں لوٹے, باب مدینہ العلم کی طرف. اللہ. اور علم باطن کا یہ عالم کہ ولایت شروع ہی سیدنا علی مرتضیٰ سے ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں جنید صاحب اس امت میں ایک سے ایک بڑھ کر اسرار الہیہ کا عارف اور اسرار الہیہ کو بیان کرنے والا ہے. اللہ. یعنی علی حجویر کو دیکھیں, شاہ اکبر کو دیکھیں, حضور غوث ثقلین کو دیکھیں, یہ سب کہاں سے ہیں؟ سیدنا علی مرتضیٰ کے سیدنا علی مرتضیٰ کے فیض یافتگان ہیں. تو سیدنا علی مرتضیٰ کی جامعیت یہ ہے علم کے حوالے سے کہ آپ نے علم ظاہر کے اندر بھی ٹرینڈ سیٹ کیے. آپ دیکھیں عربی زبان کو آپ نے اسلوب دیا, عربی زبان کی گرامر کا آغاز آپ نے کیا, بنیادی اصول آپ نے دیے کہ اس کو بطور ایک زبان کے آپ نے کیسے محفوظ رکھنا ہے, کیسے آگے چلانا ہے. بقیہ علوم کے اندر آپ دیکھیں, جوڈیشی کے اندر دیکھیں, قانون کے اندر دیکھیں, حکومت کے اندر دیکھیں, اور علم باطن میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے علم باطن کے پیرائے اور علم باطن کے اصول اور ضابطے اور تربیت وہ بھی اس معیار پہ پہنچایا کہ تمام سلاسل آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی معراج سیدنا علی مرتضیٰ کی بارگاہ سے پاتے ہیں. کیا کہنے بخاری صاحب, کیا ان کا مقام بیان کریں کہ جن کی شان قرآن بیان کرے, جن کی شان سرکار علیہ السلام بیان کرے, جن کی شان پوری کائنات بیان کرے, بتائیے ذرا. دیکھیں جنید صاحب, بعض اوقات آپ کہنے کو آج آپ کا ایک رحمت رمضان کا پروگرام ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی یہاں بیٹھا ہے اور اس بات کو غور سے سن رہا ہے وہ جناب مولا کے در سے کچھ نہ کچھ آج لے کے جائے گا. بہت کچھ, جو محبت کی بات ہے, بات یہ ہے, بات دیکھیں وہی بات نسبت کی ہے. جو نسبتیں مولا علی کو میسر ہیں وہ کسی اور کو میسر نہیں. بالکل. اب دیکھیں کہ خود پرورش ہی رسول اللہ کی گود میں پائی, ساتھ رہے, بچپن سے لے کے دیکھا. کچھ اس طرح کہا کہ ایک وہ شرک کا کیا سوال, جب کوئی سوال آیا ہی نہیں ذہن میں, آنکھ کھولی دیکھا تو زیارت ہی رسول اللہ کی پہلی اور پہلے بھی کر گئے. اور اس کے بعد ابھی جو پہلے میں نے آپ کو مجدد پاک والی بات سنائی, اس میں وہ اول و آخر والا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے, مگر وہ اشاق کے لیے ہے. وہ جو میں نے عرض کی وہ پہلے اولیاء کاملین کے لیے بھی اس میں وہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے. عرض یہ کہ میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کی بہت ساری صفات, مگر ایک صفت, ایک انعام جو ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے دیا گیا ہے وہ جناب خاتون جنت. اللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اجازتیں مولا علی کو دی گئی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی گئیں بوجہ خاتون جنت. اللہ. اور جس چیز سے کسی کو منع نہیں کیا گیا اور مولا علی کو منع کیا گیا ہے وقتی طور پہ, اس کی وجہ بھی خاتون جنت. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ غور کریں تو جو ان سے زیادہ خاص قربت رسول کریم کی
کسی اور کے لیے کہنا بڑی مشکل. اچھا یہاں پہ بہت سارے کم عقل لوگ، کم علم لوگ، حالانکہ میں تو خود مجھے اپنی کم علمی پہ، بے مائگی پہ کوئی شک نہیں ہے، مگر محبت جو ہے نا، محبت بہت ساری چیزوں کی اصلاح کر دیتی. اچھا یہ جو اصلاح کرنی ہے نا، یہ تھوڑا سا آپ مجھے میں صرف میں وقفے سے آنا ہے، یہیں سے کنٹینیو کروں گا. اور یہ بات مجھے پتہ ہے کیا کرنے والے ہیں انشاءاللہ ناظرین، بڑے کام کی بات ہے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، بس لوٹ کے واپس آتے ہیں. خواتین و حضرات، 21 رمضان مبارک مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن. ناظرین سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. بخاری صاحب بڑی اہم ترین ایک بات فرما رہے تھے. جی ہم کہاں پہ تھے؟ آپ گفتگو کر رہے تھے مولا کائنات کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے، ان کے مقام مرتبے کے حوالے سے. وہ تو ہم کر ہی رہے تھے. کوئی خاص بات ہو رہی تھی جو بیچ میں سے کر رہی تھی. میں جو گزارش کرنا چاہوں، اب مجھے وہ میرے ذہن سے نکل گئی بات میں کہاں پہ تھا کیونکہ، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اپنے ایمان کا اگر ٹیسٹ لگانا ہے نا، اپنے آپ سے پوچھنا ہے، خود احتسابی کرنی ہے، تو وہ اپنے آپ سے یہ سوچ لے کہ اس کے دل میں مولا علی کی عزت، تکریم، محبت ہے یا نہیں. اب بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں فیض وہاں سے ملا، وہاں سے ملا، وہاں سے ملا. جو لوگ بھی صوفی ہیں، اب تصوف کی بات ہو رہی تھی تو تصوف کی ابتدا جو ہے وہ مولا علی کے ذات کریم کی ہوتی. اور تصوف میں آپ تب تک فیض یاب نہیں ہو سکتے، نہ کوئی صوفی، نہ کوئی عام آدمی، نہ کوئی دل سے محبت کرنا، جب تک وہ اپنے استاد سے، اپنے پیر سے، اپنے رہبر سے محبت رکھتا ہو. تو محبت کا رشتہ آپ کو پہلے قائم کرنا پڑے گا اور پھر آپ کامیابی کی طرف جائیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک ایسے اللہ کے بندے کو میں جانتا ہوں کہ جو صبح ناد علی کا وظیفہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے وہ وظیفہ کرنا، اور میں نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ مشکلات ہیں، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ ہم تو کوتاہ لوگ ہیں، عالم نہیں ہے، اس طرح عمل بھی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر یہ تو 41 دفعہ روز پڑھ لے تو پھر مجھے آ کے بتانا 41 روز کے بعد کہ کوئی مشکل ہے یا نہیں، اور اگر کوئی ہوگی تو تمہیں وہ مشکل لگے گی نہیں، کیونکہ وہ حقیقت میں تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگی، وہ اصلاح ہو رہی ہے. تو سرکار کا جو وسیلہ ہے وہ اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں باعث نجات ہے، باعث تقویت ہے. اور جو آپ کا دیکھیں، جو آپ کا کردار ہے نا، آپ کا کردار دیکھ لیں کہ اتنا بڑا آدمی اور کس سادگی سے زندگی گزاری، اتنی قوت والا آدمی، اور جب ذات میں بات آ جائے تو اس کافر کو چھوڑ دیتے کہ اب میرا غصہ بھی شامل ہو. مقصد یہ کہ مولا علی کی محبت جس سے تھی وہ رب کی رضا کے لیے اور رسول کریم کے لیے، اور جس سے آپ نے معاملہ دوسرا فرمایا وہ بھی رب کے لیے تھا، اور اس لیے تھا کہ وہ نبی سے محبت نہیں کرتا اور سرکار کی راہ پہ، جناب رسالت مآب کی راہ پہ نہیں چلتا. اور انعام کی ہم پہلے بات چاہتے ہیں، جو انعام یافتہ لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یہ میرے انعام یافتہ لوگ ہیں. تو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور آخرت میں دیکھ رہے ہیں. دنیا میں انعام خاتون جنت کی شکل میں آیا، اور اگر آخرت میں انعام دیکھیں تو دونوں صاحبزادوں کو جنت کے جوانوں کا حصہ دار. تو مجھے تو آپ سے انعام یافتہ بھی کوئی نظر نہیں آتا، آپ سے شجاعت والا بھی کوئی نظر نہیں آتا، آپ سے سادگی والا بھی کوئی نظر نہیں آتا، آپ سے اخلاص والا بھی کوئی نظر نہیں آتا. اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ جناب رسول پاک نے یہ فرمایا ہے کہ علی سے میں بھی محبت کرتا ہوں، وہ بھی محبت کرتا ہے، میں بھی علی کو جو حیثیت دیتا ہوں وہ اس کے حکم سے دے. دیکھیں کمال تو یہ کہ جو علی سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ سے. تو اس کا تو ہو گیا. یہاں بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو دین کا لبادہ بھی کرتے ہیں اپنی اصلاح. واضح فرق ہے نا، واضح فرق. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر جو آپ کو مقام مرتبہ عطا کیا، اس میں آپ کو اخلاق کریمانہ ہے، وہ ایسے کہ وہ بھی رہتی دنیا تک، یعنی اگر صرف ہم ان نقوش پا پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں تو ویسے ہی سنور جائیں. دیکھیں جو نصب صوفیاء کہتے ہیں کہ تصوف صرف اخلاق حسنہ کا نام ہے. اگر اخلاق حسنہ نہیں ہے تو پھر تصوف رسمیات کا نام نہیں ہے، تصویر سجادے کا نام نہیں ہے. چونکہ تصوف شروع ہی آپ سے ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ آپ اخلاق حسنہ کا بھی نمونے کمال پہ ہیں. دیکھیں جو نصب جتنی بڑی اخلاقیات ہے، جو کچھ بھی اخلاقی عمل ہے، اس کی بنیاد اخلاص ہے، اور اخلاص کا نمونہ کامل سیدنا علی مرتضیٰ ہے. اللہ جہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کا ارادے کا ایک اعٹا بھی شامل ہوا رضائے خداوند کے اندر، تو آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا، اللہ اس کو چھوڑ دیا. خلق خدا کا درد، خلق خدا کے تکالیف کا احساس، جس سطح پہ دیکھیں. امام حسن کا یہ معمول تھا کہ جو مہمان آتا اسے انتہائی پرتکلف کھانا کھلاتا. ایک مہمان آیا، اس کے سامنے کھانا رکھا تو اس نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا. آپ نے پوچھا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ ایسا نہیں ممکن کہ میں مسجد کے اس کونے میں نے دیکھا ایک بزرگ بیٹھے اوئے جو کہ خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں، اللہ ان کو ملا کے ساتھ بٹھا لیں۔ اللہ اللہ آپ نے میرے بابا جان امیر المومنین علی مرتضیٰ ہیں، انہی کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ یعنی اس سطح پہ بھی جا کے سردیوں کے دن ہیں سخت، اور آپ مارکیٹ کا وزٹ کر رہے ہیں اور انتہائی باریک لباس پہنا ہوا ہے، تو کسی ساتھی نے کہا حضور آپ دوسرا کو گرم لباس پہن لے، تو فرمایا میرے پاس ایک ہی لباس ہے، امیر المومنین ہے۔ یعنی جس سطح پر بھی دیکھیں، جس طرح سے آپ نے سیاسی اخلاقیات کو بطور حکمران کے اخلاقیات کو، بطور ایک سربراہ کی اخلاقیات کو آپ نے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا، ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ شہادت کے وقت جو آپ کا آخری کلمہ ہے اس کو دیکھیں نا، پوری زندگی وہاں کی کنکلوڈ ہو جاتی ہے جب آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو، میں کامیاب ہوں۔ مقصد کیا ہے کہ جو سفر میں لے کے چلا تھا اس کی منزل مجھے مل گئی۔ جو سرکار علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر سے بہنے والے لہو نے تیری ریش کو سرخ کر دیا ہے۔ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا کہ میں کوئے رسول کا مصداق بن گیا، جو فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مظہر میں بن گیا، وہ حقیقت میری زندگی میں سامنے آ گئی۔ تو اخلاقیات کی جو تعلیمات ہیں، چاہے وہ ظاہر کی ہیں یا باطن کی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی ہستی جو ہے اس میں اس نمونے کمال پہ فائز ہے کہ آپ کو نمونہ بنائے بغیر، آپ کو معیار بنائے بغیر ہم کسی اخلاقی قدر کا نہ تصور کر سکتے ہیں نہ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں۔ اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کی عبادت، جی ہاں، یہ عبادت جن پہ نازاں امام المتقین ہیں، امام الزاہدین ہیں، انہوں نے سرچشمہ زہد و عبادت سے زہد و عبادت کے اسالیب سیکھے اور زندگی بھر وہ عمل پیرا رہے اس پر۔ آپ کے قریب رہنے والے اکثر بتاتے ہیں کہ سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، رات گئے آپ بارگاہ الہی میں سرب سجود ہوتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، بعض اوقات اتنا روتے تھے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی تھی، اور اس کیفیت میں آپ فرماتے تھے کہ اے دنیا تو بار بار میرے سامنے آتی ہے زیب و زینت کے ساتھ، تجھے میں 3 طلاقیں دے چکا ہوں اور میں رجوع نہیں کروں گا تیری طرف۔ تو اس کے بعد جو آپ کی جو زہد ہے زندگی کے معمولات میں، کوفہ آپ کا دارالخلافت تھا، وہاں بحیثیت امیر المومنین آپ کے جو حجرے تھے وہ ایک متوسط درجے کے آج کے سہولیات والے آدمی سے بھی کم وسائل والے ہیں، کم آسائش والے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اکثر دیکھا جاتا تھا ایک چادر باندھی ہوئی ہے اور ایک چادر کندھوں پہ ہے، جیسے احرام ہوتا ہے، اور ایک دفعہ کسی نے کہا کہ امیر المومنین، بحیثیت امیر المومنین آپ کا حق ہے بیت المال پر، آپ نے فرمایا میں نے بیت المال کو اپنا حق بھی دے دیا ہے، میرا حق ہے بیت المال پر، وہ بھی میں نے دے دیا ہے۔ یہ آپ ہی کا قول مبارک ہے کہ میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی؟ جی میں عرض کر چکا وہ بالکل۔ اور پھر یہ آپ نے فرمایا کہ جی مجھے ایک بات کہنے دیجئے، جب فتح خیبر کا معاملہ تھا تو حضرت علی کی آنکھوں پر لعاب دہن مصطفیٰ لگا تھا، جب وہ لگا تو اس کے بعد حضرت علی کا ایک قول دیکھیے، آپ فرماتے تھے کہ یہ جو غیب کے پردے ہیں سارے کے سارے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں، میرے ایقان میں رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ یعنی میرا ایمان اس لیول کا ہے، اللہ، یعنی غیب اور شہادت یکساں ہو چکا۔ ایسے آدمی کو اگر ہم اسوہ تقویٰ اور مصدر زہد نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اچھا وہ جو نمازوں کی کیفیت، وضو کی کیفیت بتائیے نا ذرا، حضور سبحان میں کیا معلوم کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں؟ آپ یہ دیکھیے حضور کہ آپ کثرت سے جو غزوات میں شریک ہوتے تھے اور کوئی نہ کوئی تیر کی نوک یا کوئی جسم اتھر میں رہ جاتی تھی، ماڈرن سرجری تو تھی نہیں کہ انستھیزیا کریں اور وہ نکال لیں، بڑی پینفل وہ سارا پروسیس ہوتا تھا، طے تھا، طبیبوں کو معلوم تھا کہ امیر المومنین علی جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو وہی کیفیت ہوگی ساری کہ مکمل توجہ خدا کی طرف ہوگی، حضور قلب ہوگا، اور آپ کے جسم اطر میں پھنسا ہوا کوئی بھی ہم تیر کا ٹکڑا یا نیزے کی نوک نکال لیں گے اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ یہ انہماک اللہ، آپ خدا کو جیسے دیکھ رہے ہیں، اللہ، اور لرزہ برندام ہو جانا حالت نماز میں اور حالت وضو میں، وہ تو آپ کی ساری اولاد میں موجود ہے۔ یہ تو نسل پاک میں